بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ خدا نخواستہ کسی بیماری کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیزوں، آئیے گا ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے میری بہنوں کے لیے، کیونکہ میری بہنوں کی طرف سے سوال ہے کہ کوئی ایسی دعا یا کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے کہ ہماری حاجت جلد پوری ہو۔ پیاری عزیزوں، اس کے لیے میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا اور وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کے قابل بننا پڑے گا۔ لیکن اللہ رب العزت پھر بھی اپنے بندوں پہ بڑا خاص فضل فرماتا ہے، جیسے کہ یہ کسی ایمرجنسی میں ہمیں کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تو ہم جب دنیا میں بھاگتے ہیں نا، تو ہم اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے رو کر یا کوئی اس طرح بتاتے ہیں، اس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ سامنے والا اس بات کو انکار نہ کرے۔ تو اسی طرح ہمارے رب نے بھی ہمارے لیے اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو آپ کو تو 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیں، یعنی کہ حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت، کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھا کرتے، ضرورت کے مطابق۔ تو پیاری عزیزو، آج آپ کو ایک ایسی نماز بتاؤں گی، 2 رکعت، جو آپ کی حاجت پوری ہوگی اسی وقت۔ اللہ کی عزت کی قسم کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے اور آپ کا دل بالکل مطمئن ہے تو مجھے امید ہے کہ میرے اللہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو مکمل ایمان کی ضرورت ہے۔ مکمل ایمان اس طرح کہ جیسے یقین کے ساتھ، بالکل کامل ایمان کے ساتھ وہ آپ کام کریں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی جو حاجت ہے وہ روا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پیاری ہے جو اس کا طریقہ کیا ہے، دیکھیں، آپ صلاۃ حاجت ضرور پڑھیں۔ پہلے آپ کو میں یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا صدقہ دے دیا کریں۔ جب بھی کوئی ضرورت ہو، آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً صدقہ نکالیں، پیسوں کا صدقہ یا اپنے اناج وغیرہ، دیہاتوں میں تو اناج ہوتے ہیں تو اناج دے دیں، کسی ضرورت مند کو گوشت کا صدقہ دے دیں۔ اس طرح پہلے آپ صدقہ دیں، اس کے بعد آپ اچھے سے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، یعنی کہ اس کی بارگاہ میں اپنے دل کو رکھیں، اس طرح جیسے کہ ہم دنیا میں رہے لیکن دنیا سے بہت دور رہے۔ دل تو اللہ کے پاس ہونا چاہیے نا، اور آپ دنیا میں رہ رہے ہیں اس طرح۔ اور اللہ سے معافی طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کم سے کم استغفار کریں 101 مرتبہ، استغفر اللہ، اور پوری گہرائی کے ساتھ۔ یہ آپ کا عمل ہے اور اس کی شرائطیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو عشاء کی نماز میں پڑھنا ہے، یا آپ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ حاجت کے نام سے فجر میں پڑھنا ہے، لیکن آپ خیال رکھیے کہ وہ وقت زوال کا نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرا معمول تو یہ ہے کہ میں تہجد میں پڑھتی ہوں۔ آپ بھی اگر تہجد میں پڑھیں تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ دن میں ہم کو بہت سے کام ہوا کرتے ہیں اور رات آرام کے لیے ہے، اور اس میں آرام بھی کرتے ہیں اور سکون ملتا ہے۔ تو جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے، تو اس وقت آپ وضو کریں، گرم پانی کر لیں تو سردی کا موسم ہے، اور اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ حاجت کے نام کی پڑھیں، کیونکہ دن میں ہم کو بہت سے کام ہوتے ہیں اور رات کو کام نہیں ہوتے ہیں اتنے، تو مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے اور رات کو بات سیدھی نکلتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد۔ کیونکہ رات جب مائنڈ فریش ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو بالکل اسی سے ہی باتیں کریں گے، دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ لیکن دن میں ہم کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ کوئی ہم سے ملاقات کرنے کے لیے بھی آ جاتا ہے، یا کسی وجہ سے ہمارا ہی کوئی کام ہو اور ہمیں اس کام کو تھوڑا ڈیلے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح میرا تو معمول یہی ہے کہ میں رات کو تہجد میں پڑھتی ہوں، تو آپ بھی تہجد میں پڑھ سکتی ہیں۔ پیاری عزیز، جو نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد۔ یہ دونوں چیزیں، یہ آیت الکرسی 11 مرتبہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 11 مرتبہ، 2 رکعت آپ کو اس طرح پڑھنی ہے۔ لیکن اب میری بہنیں کہیں گی کہ ہمیں تو آیت الکرسی یاد نہیں ہے، ہم قرآن پاک پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ کو آسان سے اگر چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بھی قرآن کو کوئی سیکھتا ہے تو میں اسے آسان کر دیتا ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ پڑھنا سیکھ لیں، لیکن پھر بھی آپ نہیں کر سکتی، عمردار ہیں یا پھر آپ کر ہی نہیں سکتی، تو آپ کو چاہیے کہ 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں ایک رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر
اس کے پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے 3 مرتبہ، یاسین پوری اگر قرآن پاک پڑھی لکھی ہے تو، نہ ہے تو آپ استغفار کریں کم سے کم 500 مرتبہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ یہ طریقہ میرا ہے اور آپ کو میں بتاتی ہوں، لیکن اس کا طریقہ سادہ یہی ہے کہ آپ 3 بار درود شریف پڑھیں، اس کے بعد استغفار کریں 101 مرتبہ، پھر اللہ سے مناجات کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اتنا روئیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جھڑنے لگے اور آپ کی زبان سے بے ساختہ کوئی بھی جملہ نکل آئے۔ ایسے نہیں کہ آپ جملے رٹ لیں یا طریقے سے مانگیں کہ ایسا یہ مانگنا وہ مانگنا، نہیں، جو بھی آپ کی زبان سے نکلے آپ اپنی رب کی بارگاہ میں اس طرح مانگیں کہ خود کو بھول جائیں اور اتنا روئیں کہ آپ کے پاس پڑوسی جو بھی ہیں آپ کو دیکھیں، کہیں کہ کس سے باتیں کر رہی ہیں، کس سے رو رہی ہیں، آپ کو دنیا کا کوئی پتہ نہ ہو، آپ کے پڑوس میں کون بیٹھا ہے، آپ کے قریب کون بیٹھا، آپ اتنا روئیں، اتنی کھو جائیں دعا میں یقین کرتی ہوں اللہ کی عزت کی قسم کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت وہ دعا قبول فرما دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ روتا ہے نا تو میری رحمت جوش میں آتی ہے اور میں اسے وہ سب عطا کر دیتا ہوں جو اس کے لیے بہتر ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ تو پیاری جو مسئلہ آپ کو آ گیا، اسی وقت آپ کو کوئی بھی مسئلہ ایسا آ گیا کہ پریشان ہے اور وہ کوئی مسئلہ حل ہونے کا کہیں سے بھی کوئی راستہ نہیں نکل رہا، تو آپ کو صرف 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھنی ہے اور اسی طرح پڑھنی ہے، خوب گڑ گڑا کے رو کے، اس کے بعد پھر آپ کو استغفار کرنی ہے 100 مرتبہ۔ استغفار یہ ہوا کرتا ہے کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے اور جو ہم نے دعائیں کی ہیں ہم اس پر اور زیادہ شرمندہ ہو رہے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرماتا ہے میرے بندے تو نے مجھ سے اتنا مانگا کہ میری رحمت تجھ پر نچھاور ہے، اب تو جو چاہے مانگ لے، اور وہ اپنے بندوں کو اس میں سلیکٹ کر لیتا ہے جو اس کی یادگار میں جو اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ پر رحمت ہوں گی انشاءاللہ۔ پیاری عزیزو، اس طرح آپ دعا کریں اور یہ بڑا آسان عمل ہے اور صرف 1 دن کا عمل ہے، صرف 1 ہی وقت کا عمل ہے، آپ کو روز نہیں پڑھنا۔ اگر ہاں آپ اپنے اور مرتبے بڑھانا چاہتی ہیں تو آپ روز کریں، روز ڈیلی کریں، لیکن حقیقت اس کی یہی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے اور اس کا ممکن نہیں کہ وہ کوئی کر سکتا ہے سوائے اللہ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ صلاۃ حاجت پڑھیں گی نا تو اس کا انتظام ہو جائے گا، اس کا سبب معین ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کا وہ کام بن جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، جب بھی یہ دعا کریں تو میرے لیے بھی خاص و خاص دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری تمام حاجتیں پوری فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔